الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، طلباء، طالبات، پیارے بچوں، آج 15 اگست ہے اور ہمارے دیش کی آزادی کا آج 77واں سال ہے۔ آج کی تاریخ میں ہمارا دیش آزاد ہوا تھا، اور جب یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آزاد ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ دیش ہمارا بہت سارے ظالموں کے ہاتھ میں تھا۔ ایسے ظالم کہ جو انسان کے بھی دشمن تھے، انسانیت کے بھی دشمن تھے، جو تعلیم کے بھی دشمن تھے، تعلیم والوں کے بھی دشمن تھے، جو مدرسے کے بھی دشمن تھے، مدرسے والوں کے بھی دشمن تھے، جو مسجد کے دشمن تھے اور مسجد والوں کے بھی دشمن تھے۔ ایسے ظالموں کے ہاتھ میں ہمارا ملک 1 سال نہیں، 10 20 40 50 100 150 سال نہیں بلکہ پورے 200 سال تک ایسے ظالموں کے ہاتھ میں ہمارا ملک رہا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ ظالم ہو اتنا بڑا تو ان کے ہاتھوں سے دیش کو آزاد کرانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ایسے ظالموں سے دیش کو آزاد کرانا اور ان کے پنجوں سے چھڑانا یہ کوئی 1 یا 2 آدمیوں کا بھی کام نہیں تھا، یہ 1000 2000 آدمیوں کا بھی کام نہیں تھا، یہ 1 یا 2 مذہب والوں کا بھی کام نہیں تھا، بلکہ یہ بڑا لمبا پروسیس چلا ہے قربانی کا، کہ جو قربانی ہمارے دیش کے لوگوں نے دی، اور خاص طور سے جو قربانی ہمارے دیش کے علماء نے دی، ان مدرسے والوں نے دی، یہ کتابیں پڑھنے والوں نے دی، قلم چلانے والوں نے دی۔ جب ان لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیا، ان کی قربانیوں کو بیکار نہیں جانے دیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے سنا ہوگا 1857 کی جنگ، یہ کوئی 1857 سے شروع نہیں ہوا تھا پورا معرکہ، یہ پورا قضیہ 1857 سے شروع نہیں ہوا ہے، بلکہ انگریز کے جو ہمارے ملک ہندوستان پر ناپاک قدم رکھے گئے وہ 1499 میں رکھے گئے تھے۔ ممبئی کے ساحل علاقے پر یہ آیا اور یہاں کے بادشاہوں سے، راجہ مہاراجاؤں سے یہ کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر تجارت کرنا چاہتے ہیں، اس تجارت سے ہمارا بھی فائدہ ہوگا، تمہارا بھی فائدہ ہوگا، تمہارے دیش کے لوگوں کا، ناگرکوں کا، تاجروں کا، بیوپاروں کا، سب کا فائدہ ہوگا۔
ایک طرف اس کی نگاہ اس طرف بھی تھی کہ یہ ہندوستان بڑا زرخیز علاقہ بن گیا ہے، اسے تو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، زمین سے سونا نکل رہا ہے، زمین سے مال نکل رہا ہے۔ در و دیوار کو دیکھتے ہیں، لال قلعے کو دیکھتے ہیں اور شاہی مسجد کو دیکھتے ہیں، قطب مینار کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر لال و جواہر اور ہیرے موتی جکڑے ہوئے ہیں۔ تو جس ملک کی یہ حالت ہو اس ملک کو قابو میں کرنا چاہیے، اس ملک کو قبضے میں کرنا چاہیے۔ دھیرے دھیرے انگریز نے اپنے پیر جمائے اور کلکتہ میں آ کر سب سے پہلا جو مقابلہ ہوا ہے نواب سراج الدولہ سے ہوا ہے، اور نواب سراج الدولہ نے انگریز کے مقابلے میں 50,000 کی فوج پلاسی کے میدان میں لا کے کھڑا کی تھی۔ 50,000 کی فوج جب پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے لا کے کھڑی تھی تو تاریخ بولتی ہے اور تاریخ کہتی ہے جیسی فوج نواب سراج الدولہ نے پلاسی کے میدان میں لا کے کھڑی کی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آج انگریز کی نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں تباہ ہو جائیں گی اور نسلیں کی نسلیں مٹا کے رکھ دی جائیں گی۔ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ آج تک اس دنیا میں اور اس دھرتی پر کسی ماں نے ایسا جال نہیں جنا ہے کہ جو مسلمانوں کو شکست دے دے یا مسلمانوں کو ہرا دے۔ جب بھی مسلمان ہارتا ہے اپنوں کی وجہ سے ہارتا ہے، جب بھی مسلمان کے پیر کپ کپاتے ہیں اور ان کے قدموں میں لرزہ داری ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اپنے غداری کرنے لگتے ہیں۔ نواب سراج الدولہ کے ساتھ وہی ہوا۔ انگریز بڑی چالاک قوم ہے اور بڑی مکار اور عیار قوم ہے، یہ میدان میں ٹکنا کم جانتی ہے اور میدان میں کم آنا جانتی ہے۔ یہ لالچ دے کے لوگوں کو پھنساتے ہیں، کبھی مال کا لالچ دیتے ہیں، کبھی عہدے کا لالچ دیتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا لالچ دیتے ہیں۔ انہوں نے سوچا 50,000 کی فوج میدان میں ہے، مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر جسے کیا کہا جاتا ہے، میر جعفر کہا جاتا ہے، اسے خریدا گیا اور اسے عہدے کا لالچ دیا گیا اور اس سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اے میر جعفر تو ہمارے ہاتھ سے سراج الدولہ کی حاکمیت کو ختم کروا دے، اس کی جگہ ہم تجھے حاکم بنا دیں۔ عہدے کے لالچ میں آ گیا کہ ٹھیک ہے صاحب، اور نواب سراج الدولہ کی جان کا سودا کر بیٹھا۔ میں نے بھی ایک بات کہی نا کہ جب اپنوں میں غدار آتے ہیں تو پھر اپنے ہارتے ہیں۔ اس مٹی کی جہاں بہت ساری خصوصیتیں ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کی جہاں بہت ساری خصوصیتیں ہیں، لیکن ایک کمی یہ بھی ہے کہ یہ اپنی مٹی کا بنا ہوا آدمی بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنوں کے خلاف غداری پر اتر آتا ہے۔ یہاں میں ایک لطیفہ سناتا ہوں اور بڑا سبق آموز لطیفہ ہے، وہ غور سے سنیں اور اس کے اندر جو میسیج اور پیغام چھپا ہوا ہے اس میسیج اور پیغام کو ساتھ لے کر کے جائیں اور ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں قوم کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میں انسانوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، میں اپنے خاندان کنب قبیلے والوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، بڑا سبق آموز لطیفہ ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ گدھے کی ملاقات کتے سے ہوئی۔ کس سے ہوئی بھائی؟ گدھے کی ملاقات کتے سے ہوئی۔ تو کتے نے گدھے نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بھئی چلو آؤ ٹورنامنٹ کھیلتے ہیں۔ ٹورنامنٹ کیا ہے کہ ریس لگائیں گے۔ گدھا اور کتا آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ریس لگاتے ہیں چلو۔ اب کتا بڑا خوش تھا کہ گدھا تو گدھا ہے، یہ مجھ سے کہاں جیت جائے گا۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے جانوروں کی خصوصیات، ان کی صفات، ان کے فائدے، ان کے نقصان بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ آج کے زمانے کے جانوروں پر ریسرچ کرنے والے جب حیات الحیوان کو اگر پڑھ لیں
تو حیات الحیوان کا جو لکھنے والا ہے اس کی غلامی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ایسی عمدہ ریسرچ اس کتاب میں موجود ہے، 2 والیوم 2 جلدوں میں ہے، بہت سارے علماء کے پاس ہوتی ہے، آپ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اس میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ گدھا اتنا سست جانور ہے، اتنا سست جانور ہے، یہ کھڑا کھڑا بھی سوتا ہے، یہ بیٹھا بیٹھا بھی سوتا ہے، گھاس چر رہا ہوتا ہے تو تب بھی سوتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی سوتا ہے، یہ بیٹھا بیٹھا بھی سوتا ہے، اتنا سست جانور ہے۔ اور ریس کس سے لگانے جا رہا ہے؟ کتے سے ریس لگانے جا رہا ہے۔ اور ریس لگائی کبھی ٹھیک ہے، چلو روانے سے بھیگن پور کا کون پہلے بھیگن پور پہنچ جائے۔ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھیگن پور روانہ لکھا ہوا تو کچھ اور جگہ ہے تاکہ سمجھ میں جلدی اور آسانی سے آ جائے۔ بولے ٹھیک ہے۔ اب دونوں نے ریس لگانی شروع کی۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ نوٹس کر رہے ہوں گے بات کہ یار کتا تو جیتنا، کیونکہ کتا گدھے کے مقابلے میں بڑا پھرتیلا ہوتا ہے، بھاگتا بھی تیز ہے، لیکن کتے کی ایک بات ایک خاصیت میں بتا دوں، یہ دوڑتا بھی اچھا ہے، یہ دوڑتا بھی برا ہے۔ دوڑتا اچھا کیسے ہے؟ تیز دوڑتا ہے، لیکن تیز دوڑتا دوڑتا اچانک رک کے سوچتا ہے میں کہاں گیا، میں کہاں گیا، کہاں جانا چاہیے۔ یہ بھی حرکت ہے اس کے اندر۔ بہرحال دونوں نے ریس لگائی، بھاگنا شروع کیا، اور جو ان کا آخری نشان تھا کہ بھئی یہاں تک دوڑنا ہے اور یہاں سے ہمیں واپس جانا ہے، لیکن جہاں پہنچنا تھا، جو منزل تھی، جو مقصد تھا، وہاں پر کتا نہیں پہنچا، وہاں گدھا پہنچ گیا، اور گدھا ٹورنامنٹ جیت گیا، بازی ہار گیا۔ اور جب علاقے میں چرچا ہوئی کہ بھئی ٹورنامنٹ ہوا تھا، کھیل ہوا تھا، تماشا ہوا تھا گدھے کا اور کتے کی ریس لگی تھی، دونوں میں کون جیتا ہے، تو شور ہو گیا اور لوگوں میں چرچائیں ہونے لگی۔ میڈیا والے آگے، میڈیا والے جیتنے والے کے پاس نہیں پہنچے، گدھے کے پاس نہیں پہنچے، سیدھا کتے کے پاس پہنچے۔ کیوں جی کتے میاں تم تو بڑے پھرتیلے ہو اور تم تو بڑے چالاک ہو، اور گدھا تو گدھا رہا، تم کیسے اس سے بازی ہار گئے؟ تو کتا کہنے لگا اپنے سر کو جھکا کر کے کہ میاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میں گدھے سے تیز دوڑ بھی لیتا ہوں، میں گدھے سے زیادہ پھرتیلا بھی ہوں، لیکن جیسے ہی میں یہاں سے نکلا، جس چوراہے پر بھی میں پہنچتا ہوں اور جس موڑ پر بھی میں پہنچتا ہوں، مجھے کوئی اور نہیں ملا، مجھے میری اپنی برادری کے لوگ ملے، مجھے ہر چوراہے پر کتا ملا، مجھے ہر موڑ پر کتا ملا، میرے راستے میں رکاوٹ انہوں نے ڈالی، مجھے بھونکنا شروع کر دیا اور مجھے میری منزل تک پہنچنے سے انہوں نے مجھے روکا۔ میں کس سے گلہ کروں؟ مجھے گدھے نے نہیں روکا ہے، مجھے شیر نے نہیں روکا ہے، اور مجھے کسی اور جانور نے نہیں روکا ہے، مجھے میری اپنی قوم نے روکا ہے، مجھے اپنی قوم کا افسوس ہے اور رونا ہے۔ ایک کاش میری قوم اگر مجھے نہ روکتی تو یہ تو گدھا ہے، گدھے کا باپ بھی آ جاتا تو مجھے ہرا نہیں سکتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب بھی مسلمان کسی بھی میدان میں ہرا ہے، رب کعبہ کی قسم اسے کوئی ایسا ماں کا لال نہیں جنا گیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی بھی مذہب کی پوجا کرنے والا ہو، جس کے ہاتھ میں نظام ہو نظام مصطفیٰ والا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہو عمر رضی اللہ عنہ والا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہو صدیق اکبر والا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، اور جس کے ہاتھ میں نظام ہو قرآن والا، جس کے پاس علم آتا ہو آسمان سے اور جو آسمان سے باتیں کرنے والا ہو، قرآن سے اپنی رہنمائی حاصل کرنے والا ہو، جس کے پاس اپنا دستور نظام حیات ایسا ہو کہ قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہو، قرآن اس کی رہبری کرتا ہو، وہ مسلمان ایرا غیرہ نتو خیرہ سے جب بھی ہارا ہے وہ کتے کی طرح اپنی قوم کی وجہ سے ہارا ہے۔ جب قوم میدان میں اپنی غداری پر آتی ہے، یہ آپ کے سامنے آپ کا دوست بنے گا، لیکن بغل میں چھری رکھا ہوا ہوگا اور پیٹ پیچھے سے خنجر کھوپے گا، اور بعد میں تمہارے آمنے سامنے بیٹھ کر رونا روئے گا، اور ایسا رونا روئے گا جیسے کہ مگر مچھ کے آنسو رونا رونا چاہتا ہے۔ بڑا افسوس ہے، بڑا افسوس ہے۔ وہی ہماری مثال بن گئی ہے گدھے اور کتے والی۔ کتا یہی کہہ رہا ہے مجھے تو میری قوم نے روکا ہے، اگر میری قوم مجھے سپورٹ کر دیتی تو کتا مجھے کیا روک سکتا تھا۔ وہی نواب سراج الدولہ کے ساتھ ہوا کہ میر جعفر کون ہے؟
نواب سراج الدولہ کے ساتھ اور اس کا وزیر ہے، اس کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے۔ انگریز نے ذرا سارا لالچ دیا کہ میاں اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، حاکمیت پہ آپ کو بٹھا دیا جائے گا اور تم کلکتہ کے نواب بن جاؤ گے۔ وہی والی بات کہ بلی کو خواب میں چچڑے جب نظر آنے لگے تو مست ہو گیا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، غدار کی عمر اور غدار کی زندگی اور اس کا اقتدار کوئی پائیدار نہیں ہوتا ہے۔ ایک ایسا محل ہوتا ہے جیسے بالو کا محل ہوتا ہے، ذرا ساری حرکت میں ہی وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہی ہوا 50,000 کی فوج میدان میں اتارنے والا نواب سراج الدولہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ اگر میر جعفر غداری نہ کرتا تو اس دن انگریز کے چھکے چھڑا دیے ہوتے، ان کی نسلیں ختم کر دی ہوتی، لیکن میر جعفر نے ایسی غداری کی کہ نواب سراج الدولہ کو شہید ہونا پڑا۔ یہاں انگریز نے قدم جمائے تو پھر سوچا کہ بھئی کہاں جائیں اب ملک ہندوستان کے کون سے علاقے پہ قبضہ کریں؟ تو دیکھا کہ کرناٹک میسور میں ایک شیر خدا ہے کہ جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے انگریز کے خلاف 3 جنگیں لڑی ہیں اور ایک جنگ میں بھی شکست نہیں ہوئی ہے، ہر جنگ میں انگریز کو منہ کی کھلائی ہے۔ اور اتنا بہادر آدمی ہے، اتنا بڑا اللہ والا ہے اور اتنا بڑا طاقتور ہے کہ انگریز اس بندے کے نام سے تھر رہا تھا، کانپتا تھا۔ اس بندے سے سامنے کھڑے ہو کے مقابلہ کرنا یا بات کرنے کی بھی انگریز کے اندر ہمت نہیں تھی۔ پھر کیا کرنا ہے کہ بھئی وہی کرنا ہے جو کلکتہ میں کیا، وہی کرنا ہے جو کلکتہ میں ہم نے ٹکڑی جھیلی تھی۔ کیا کرنا ہے کہ بھئی ماں نواز سراج الدولہ کے وزیر کو خریدا تھا، یہاں کیا کرنا ہے، یہاں ٹیپو سلطان کے وزیر کو خریدنا ہے۔ یہاں میر جعفر، یہاں میر صادق ہے، وہاں میر جعفر تھا، میر صادق کو بھی ایسے ہی خریدا گیا۔ اور یہ پلاننگ کی گئی کہ ایسا کرنا، ساری فوج کو قلعے میں اندر تنخواہ کے بہانے سے جمع کر لینا اور ہم کسی وقت موقع دیکھ کے جب کی طرف سے اشارہ ہوگا ہم فوراً حملہ کر دیں گے۔ یہی ہوا کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو بھی جان شہادت نوش کرنا پڑا، کسی وجہ سے اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ اور بتاؤں، جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہو گئے تو انگریز کی ہمت نہیں ہو رہی تھی لاش کے پاس بھی آ جائے۔ کتنا ڈرپوک ہے، لاش پڑی ہے لیکن انگریز کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ لاش کے پاس بھی آ جائے۔ 2-3 دن تک لاش پڑی رہی اور جب انگریز کو یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان انتقال کر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، تو انگریز آیا اور انگریز نے لاش پر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو چکا ہے اور آج ہم ہندوستان کے مالک ہو چکے ہیں۔ یہاں سے یہ دوسرا واقعہ جب ہوا، اس کے بعد سے پھر انگریز نے دلی کا رخ کیا ہے، لیکن دلی میں ایک گھرانہ ایسا ہے جو علمی گھرانہ ہے اور جو میدان جنگ میں بھی اپنے آپ کو ہتھیاروں سے سزا کر کے آنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ وہ علمی گھرانہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا ہے اور ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ انگریز نے 2 جگہ ایسا کانڈ کر دیا ہے اور 2 مسلمانوں کو شہید کر دیا ہے، سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتویٰ دینے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہیں اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ ہمارا ملک ہندوستان دارالامن نہیں رہا ہے، یہ دارالحرب ہو چکا ہے۔ اور دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ مولوی مولانا باہر نکلو، کھیت کھلیان اور کسان سارے باہر نکلو اور اپنی پوری طاقت خرچ کر کے اور پوری طاقت لگا کر کے جتنا ہو سکے اپنے ملک سے ہندوستان کو کھدیڑ دو۔ یہ فتویٰ دینے والے کون بھائی؟ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا۔ 2 شاگرد ہیں،
ایک سید احمد شہید بریلی رحمت اللہ علیہ، ایک شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا تم ملک کا دورہ کرو، نوجوانوں کو تیار کرو۔ ایک موقع آیا، مختصر کر رہا ہوں وقت بہت کم ہے، ایک موقع ایسا آیا، یہ دونوں شاگرد ہیں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے، یہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر آگے بڑھیے، پھر ہوتا کیا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ ہمارے یو پی کے اندر تھانہ بھون ہے، وہاں پر 474 علماء کرام جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا، انہوں نے مشورہ کیا بھئی ہمارے ملک پہ قبضہ ہو رہا ہے اور قبضہ ہو چکا ہے، انگریزوں کو بھگاؤ، اور انگریزوں کو بھگانے کے لیے کرنا کیا چاہیے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ موقع پر موجود ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور تمام علماء نے بیعت کی کہ خلافت قائم کی جائے، اور وہاں سے مشورہ ہوا کہ شاملی کے میدان میں نکلو، انگریز کو ختم کرنا ہے اور انگریز کو یہاں سے بھگانا ہے۔ ہمارے علماء نے اور ان مدرسے والوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے، غیروں کا اور دوسرے مذہب والوں کو اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہے کہ جتنا ان لوگوں نے خون بہایا ہے۔ بہرحال بڑی لمبی چوڑی داستان ہے ملک کو آزاد کرانے کی۔ اب میں بالکل آخر میں جا رہا ہوں، گرمی کا موسم ہے، بڑی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، آخر میں اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور بہت بڑی قربانیاں ہیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں، جب ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی حال ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر آیا ہے، ایسی پوزیشن ایسی سچویشن بھی ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر آئی ہے کہ جو مسلمان مرد مجاہد شہید ہو گئے دیش کو آزاد کرانے کے لیے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے سڑکوں پر آ گئے تھے۔ انگریز نے سوچا کہ بھئی مسلمانوں کے بچے جو یہ بچے ہیں، ان کے باپ شہید ہو گئے، ان کے سرپرست شہید ہو گئے، ان کو پکڑ کے کیا کریں بھئی، ان کو بد مذہب بناؤ، ان کا مذہب بدلو، انہیں پیسے کا لالچ دے کر، انہیں کھانے پینے کا لالچ دے کر، انہیں کپڑوں کا لالچ دے کر ان کا مذہب چینج کرو۔ جب علماء نے اس چیز کو دیکھا تو پھر علماء نے اکٹھا ہو کر ایک مدرسے کی استھاپنا کی، ایک مدرسہ قائم کرنے کا اور قائم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ مدرسہ کون سا؟ 1866 میں دیوبند کی سرزمین پر جسے دارالعلوم کہا جاتا ہے، اور یہ اعلان کیا کہ جن بچوں کا کوئی سہارا نہیں وہ بچے یہاں پر آئیں اور ان کا سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے، کھانے کا، کپڑوں کا، اور جو بھی کتابوں وغیرہ کا، پڑھائی وغیرہ کا ہوگا وہ سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے، ہم سارا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ اور بچے آئے، پھر دوسرے ملکوں سے بھی آنے لگے، اور اس مدرسے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاگرد کھڑا کیا جس کا نام شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ پھر انہوں نے انگریز کے خلاف مہات آرائی کی، پھر انہوں نے اپنے شاگرد کیے جن کا نام شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ۔ پھر انہوں نے دیش کے لیے، آزادی کے لیے جھنڈا بلند کیا، اور پھر ان دونوں کو انگریز نے پکڑ کے جیل میں ٹھونس دیا۔ اور معلوم ہے کتنی بڑی قربانی، مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کتنی بڑی قربانی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو جو غسل دینے والے تھے، غسل دینے والے، جب ان کے کپڑے اتارے گئے تو بہت گورا بدن تھا، پتلے دبلے تھے، تو کمر دیکھی، کمر پہ کالے کالے نشان تھے، پورا بدن سفید ہے، پورا بدن گورا چٹھا ہے، تو کمر پر کالے نشان ہونے کا مطلب کیا ہے؟
جتنے بھی نہلانے والے تھے، جتنے بھی آپ کے آس پاس تھے، پوچھا لوگوں سے، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو بتایا گیا کہ بھائی ان کے شاگرد خاص مولانا حسین احمد مدنی ہیں، ان سے پوچھو۔ انہیں بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا یہ مسئلہ کہ ان کے بدن پر یہ کالے نشان کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بھئی دیکھو، انہوں نے اپنی زندگی میں مجھ سے کہا تھا حسین بیٹا کبھی کسی کو میرا یہ راز مت بتانا۔ راز کیا ہے کہ جب مالٹا کی جیل میں ان کو قید میں رکھا گیا تو رات کو 3 بجے انگریز ان کو نکال کر لے کے جاتا تھا اور برف کی سلیوں پہ پٹ لٹاتا تھا، برف کی سلیوں پہ، اور اوپر سے کمر سے لوہے کی سلاخیں گرم کر کر کے داغ دیتا تھا، جلاتا تھا، اور یہ کہتا تھا کہ محمود حسن یہ جو تم فتوے دے رہے ہو اور یہ جو تم اپنی قوم کو تیار کر رہے ہو کہ انگریز کے خلاف لڑو، یہ قول اپنا واپس لے لو۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہر بار یہی کہتے تھے یہ جان ہے، جان چلی جائے گی لیکن یہ قول واپس نہیں لیا جائے گا، یہ قول واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ان علماء کی بڑی قربانیاں ہیں، ان مدرسے والوں کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن بڑا افسوس ہے، بڑا رونا آتا ہے۔ ایک طرف کتابیں پڑھتے ہیں، ایک طرف ہم اپنے دیش کا آج کا ماحول دیکھتے ہیں تو آج ہمیں غدار کہا جاتا ہے، آج ہمیں یہ کہتا ہے یہ ملا مولوی دیش کے غدار ہیں۔ ارے آج اگر تم مندروں میں پوجا کر رہے ہو تو یہ بھی مولویوں کی داڑھی اور ٹوپی کا صلہ ہے۔ اب کعبہ کی قسم اگر یہ مولوی مولانا دیش کو آزاد نہ کراتے تو کوئی ماں کا لال ایسا نہیں تھا جو انگریز کا کھڑے ہو کے مقابلہ کر لیتا۔ 1857 تک کوئی بھی دوسرے مذہب کا دیش کو آزاد کرانے کے لیے انگریز کے مقابلے میں کھڑا نہیں تھا۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ بھائی لوگ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ پہ بڑی کیچڑ اچھالتے ہیں کہ وہ دہشت گرد تھے، انہوں نے یہاں مندر توڑوایا، یہاں مندر توڑوایا، بڑی کیچڑ بازیاں کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ کیا کروایا، ہم ان کی تاریخ کا، ان کے اتہاس کا ایک واقعہ تمہیں سناتے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ بنارس شہر میں ایک وزیر تھا، ایک کوتوال تھا، اور وہ تھا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا، نام تھا اس کا محمد ابراہیم۔ اسی بنارس میں ایک پنڈت جی رہتے تھے، ان کا نام تھا رام لال۔ یہ واقعہ یاد رکھنے کا ہے، کہیں بھی بات آئے منہ توڑ جواب دینے کا ہے۔ نام کیا ہے پنڈت کا؟ رام لال۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی، اس کا نام تھا شکنتلا، شکنتلا نام۔ کوتوال محمد ابراہیم ٹہل رہا تھا اور رام لال کی جو بیٹی شکنتلا تھی، جوان بیٹی، یہ گنگا سے اسنان کر کے باہر آ رہی تھی، نہانے کے باہر آ رہی۔ محمد ابراہیم رنگیلے مزاج کا آدمی تھا، اورنگزیب کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ رنگیلے مزاج کا بڈھا ہے، 50-60 سال کا آدمی تھا۔ محمد ابراہیم کی نگاہ جب رام لال کی بیٹی کے اوپر پڑی، نیت خراب ہو گئی۔ اب وہاں کا کوتوال ہے، وہ پنڈت کو بلا کر کہا کہ بھئی اپنی بیٹی کو سجا دھجا کر دلہن بنا کر میری عیاش گاہ پر پہنچا دینا، اگر خیر چاہتے ہو تو۔ یعنی ایک مسلمان ایک غیر مسلم سے اس کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے حوالے کر دینا۔ میں بتانے یہ چاہ رہا ہوں کل تمہارا پرسنل لا تھا، حکومت ہماری تھی تو تمہاری حفاظت ہم نے کیسے کی؟ آج ہمارا پرسنل لا ہے اور تم اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہو۔ آج ہمارا
رسول اللہ ہے، تم اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہو۔ آج ہماری شریعت تمہاری آنکھ میں تھنکا بن کے چبھ رہی ہے، کبھی نکاح کا مسئلہ اٹھاتے ہو، کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھاتے ہو، اور کبھی عورتوں کا مسئلہ اٹھاتے ہو، کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھاتے ہو۔ ارے جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہر مذہب کے انسان کو، ہر مذہب کے آدمی کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری چھوٹ ہے۔ آپ روک نہیں سکتے ہو ہمیں نماز پڑھنے سے، آپ روک نہیں سکتے ہو ہمیں اذان پڑھنے سے، ہماری دھی بیٹیوں کو باحجاب ہونے سے آپ روک نہیں سکتے ہو۔ یہ ہمارے ملک کا سنویدھان کہتا ہے، یہ ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے۔ اگر آپ روک رہے ہو تو ملک کے سنویدھان کی دھجیاں اڑا رہے ہو۔ اب پنڈت جی بڑے غم زدہ کہ بھئی کیا کریں۔ پنڈت جی گھر آئے، بیٹی بڑی چالاک تھی۔ بیٹی نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ پنڈت جی نے کہا بیٹی مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہر کوتوال نے یہ کہا۔ بیٹی نے کہا آپ فکر نہ کیجیے، کوتوال کے پاس جائیے آپ اور 1 مہینے کا ٹائم لے لیجیے۔ کتنے دن کا جی؟ 1 مہینے کا ٹائم لے لیجیے کہ بھئی 1 مہینے کا ٹائم دے دو، مجھے بیٹی کے لیے اچھے کپڑے خریدنا ہے، زیور وغیرہ خریدنا ہے۔ رام لال محمد ابراہیم کے پاس آئے اور آ کر کے یہ مدعا رکھا تو کوتوال کہنے لگا بڑا چالاک آدمی ہے، ٹھیک ہے چلو 1 مہینے کا ٹائم دے، لیکن 1 مہینے سے تاخیر نہیں ہونی چاہیے، پیسہ چاہیے ہم دیں گے، دولت چاہیے ہم دیں گے۔ کہ جی ٹھیک ہے، کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں۔ 1 مہینے کا ٹائم ملا، گھر جا کے بات رکھی۔ یہ جو شکنتلا بیٹی تھی باپ سے کہا کہ بنارس کے بازار میں جائیے اور شہزادے کا ایک لباس خرید کے لائیے۔ باپ گیا، شہزادے کا ایک لباس خرید کے لایا، بیٹی کو دیا۔ بیٹی نے لڑکے والوں حلیہ بنایا اور وہاں سے سیدھا دلی کا سفر کیا۔ دلی میں کون براجمان تھے؟ بولو بھائی، دلی میں کون براجمان تھے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ جس دن یہ لڑکی دلی میں آئی ہے اس دن جمعے کا دن تھا، اور لڑکی کو یہ بھی پتا چلا کہ جمعے کی نماز کے بعد بادشاہ مسجد کی سیڑھیوں پر آتا ہے، اور مسجد کی سیڑھیوں پر دائیں بائیں دونوں طرف تو دیکھا گیا دونوں طرف کی سیڑھیاں بالکل بھر چکی۔ نیچے کی طرف شکنتلا کھڑی ہو گئی لڑکے کے لباس میں۔ بادشاہ جمعے کی نماز پڑھ کے آئے، سب کی فریاد سن رہے ہیں، خط لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور سب کا حل بتا رہے ہیں۔ جیسے ہی اس شکنتلا کے پاس آئے تو شکنتلا نے اپنا خط اورنگزیب کو دینا چاہا۔ اورنگزیب نے ہلکا سا دیکھا، اپنے اوپر سے رومال ہٹایا اور رومال اپنے ہاتھ پر لپیٹا، اس طریقے سے ہاتھ پر لپیٹا، اس طریقے سے لپیٹ کے اس لڑکی کا خط پڑھا۔ لڑکی یہ سمجھ رہی تھی سب مجھے لڑکا سمجھ رہے ہیں، کیونکہ میں نے ڈریس شہزادے والے پہن رکھی ہے، لڑکی والی ڈریس نہیں ہے۔ لڑکی کہنے لگی بادشاہ سلامت، آپ مجھے ٹچ کرنا نہیں چاہتے کہ میں غیر مسلم ہوں؟ یہ معاملہ کچھ اور ہے، آپ نے میرا خط ڈائریکٹ ہاتھ سے ٹچ کر کے کیوں نہیں لیا، آپ نے کپڑے کے ذریعے کیوں پکڑا ہے؟ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ بیٹی تو ایک لڑکی ہے اور میرا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ کسی غیر عورت یا غیر کی بیٹی کے اوپر بغیر کپڑے کے ضرورت کے وقت ہاتھ لگانے کی بھی، تو میں تو اپنے مذہب کو فالو کرتا۔ خط دیا، خط میں وہ مقدمہ لکھا ہوا تھا۔ تو کہنے لگے اورنگزیب کہ تمہارا فیصلہ، تمہارا مقدمہ ہمارے محل میں دیکھا جائے گا، سنا جائے گا، آؤ ہمارے محل میں۔ بادشاہ نے اس لڑکی کو 3 دن تک رکھا، اور 3 دن رکھنے کے بعد اس لڑکی کو ودا کرتے ہوئے کہا
کہ جاؤ اپنے گھر، کہ جی میرے لیے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ یہ ہے کہ تم سج دھج کے جو ٹائم تم نے دیا ہے، جو دن تم نے دیا ہے، شہر کوتوال کے پاس چلی جانا، اور یہ میرا پیغام ہے، اپنے باپ کو بھی بتا دینا۔ بیٹی کہنے لگی رام لال کی یہ آپ کا انصاف ہے؟ کہ ہاں یہ میرا انصاف ہے۔ مایوس ہو کے چلی گئی، وہاں پہنچی، چہرے پر اداسی ہے۔ رام لال کہنے لگا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ بیٹی نے ساری کہانی سنا دی۔ رام لال کہنے لگا کہ جی یہی ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتے ہیں پولیس بھی اتنی ہوتی ہے، اور پھر پولیس کے زور سے وہ کسی کو بھی دبا لیتے ہیں، کسی کے گھر پہ بھی بلڈوزر چلا دیتے ہیں، کہیں بھی مسجد گرا دیتے ہیں، کہیں بھی مدرسہ ابید اور عتی کلمہ کہہ کر کے ہٹا دیتے ہیں۔ پولیس ان کی ہے اور اقتدار ان کا ہے، تو یہ تو ہوتا وہی آیا ہے۔ ہمیں تو امید ہی یہ تھی کوتوال کی یہ بات جو تھی اس کے پاس آئی تو رام لال بھی اداس ہو گیا، شکنتلا بھی اداس ہوئی، لیکن شکنتلا کہنے لگی کہ ابا جان ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کیا کہ میں 3 دن بادشاہ کے محل میں رہی ہوں، اور ان 3 دنوں میں مجھے بادشاہ نے 14 مرتبہ بیٹی کہہ کر کے پکارا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ جو کسی کو اپنی بیٹی کہہ کر پکارا اور اس کی عزت نیلام کروا دے، مجھے لگتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عجیب معاملہ پیش آئے گا۔ وہ دن آ گیا، رام لال نے اپنی بیٹی کو تیار کیا، ڈولے میں بٹھایا اور کوتوال کے دہلیز پر پہنچا دیا۔ کوتوال کہنے لگا کہ بھئی ڈولہ بعد میں آئے گا، پہلا خیرات غریبوں میں بانٹی جائیں، غریب بلائے جائیں، بنارس شہر کے غریب بلائے گئے، یتیم بلائے گئے، ضرورت مند بلائے گئے، محتاج بلائے گئے، اور کوتوال عیش میں ہے، دولت لٹا رہا ہے، سونے چاندی کے سکے لٹا رہا ہے۔ آج میری عیش کا دن ہے، آج میرے ارمان اور تمنائیں پورا کرنے کا دن ہے، مانگو کیا کیا مانگتے ہو۔ غریب آ رہے ہیں اور یہ دولت ان کو پر لٹا رہا ہے۔ جب سارے غریب ختم ہو گئے، ایک غریب بھیڑ میں سے نکلتا ہے، نقاب لگایا ہوا ہے، حلیہ بدلا ہوا ہے، اجنبی سا معلوم ہوتا ہے، آواز لگا دی شہر کوتوال صاحب میری مدد اور کر دیجئے، میری مدد اور کر دیجئے۔ بھیڑ کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا آگے آتا ہے، اور آگے آ کر کے شہر کوتوال سے کہتا ہے میں بڑا ضرورت مند ہوں، آپ میری مدد کر دیجئے۔ جیسے ہی شہر کوتوال نے پیسے پھینکے اور کہا اندھے دکھائی نہیں دیتا ہے، کتنی دولت لٹا رہا ہوں، اٹھا لے اٹھا لے۔ کہ نہیں اٹھانا نہیں چاہتا، میں آپ کے ہاتھ سے جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں لینا چاہتا ہوں، میں زمین سے نہیں اٹھاؤں گا، میں بڑا عجیب بھیکاری ہوں، میں بڑا عجیب ضرورت مند ہوں۔ جیسے ہی شہر کوتوال نے اپنے جھولے سے پیسے نکالے اور بڑے میاں کو دینے چاہے، بڑے میاں نے نکالا ہاتھ اور زوردار جھناٹے دار تماچا مارا شہر کوتوال کے، اور چہرے سے نقاب ہٹایا۔ ساری بھیڑ دیکھ کے تعجب میں پڑ گئی۔ شکنتلا اپنے ڈولے میں بیٹھی تھی اور رام لال مایوسی کے آنسو بہا رہا تھا کھڑے ہو کر کے۔ آج میری عزت نیلام ہو رہی ہے۔ نیلام کرنے والا ایک مسلمان شہر کوتوال ہے جس کا نام محمد ابراہیم ہے، اور یہ کوتوال کس کا بنایا ہوا ہے؟ اورنگزیب کا بنایا ہوا ہے۔ یہ نقاب ہٹایا ہے، ساری بھیڑ متعجب ہو گئی، تعجب میں پڑ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ اورنگزیب تھا۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھا، اور حکم دیا اپنی فوج کو جو ساتھ میں لے کر کے گیا تھا اس ظالم اور بے ایمان کو گرفتار کر لیا جائے، اور یہ کہا کہ میں نے تجھے شہر کا کوتوال اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تو کسی خاص سمودائے پر ظلم کرنا، کسی خاص مذہب والے پر ظلم کرنا، مسلمانوں کو پچکار کے رکھنا، میں نے اس لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے، ایک دشمن کی بیٹی آقا کی خدمت میں آتی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، آقا نے اپنی چادر رحمت والی چادر اتار کر اس کے سر پر رکھ دی ہے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ دشمن کی بیٹی ہے، اس کو تو بے عزت کرنا چاہیے تھا، اس کو تو لتاڑ پتاڑ لگا کے بھگانا چاہیے تھا۔ آقا نے فرمایا بیٹی دشمن کی ہے لیکن امت میری ہے، اور جتنا مجھے اپنی بیٹی کا دکھ و درد ہے اتنا ہی مجھے اس کا دکھ و درد ہے۔ عزت اس کی بھی ہے، عزت میری بیٹی کی بھی ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے کہا اسے گرفتار کرو، گرفتار کروایا گیا،
گرفتار کرنے کے بعد میدان میں لائے، 2 باولے ہاتھی منگائے، 2 پاگل ہاتھی، ایک کو ادھر کھڑا کیا، ایک کو ادھر کھڑا کیا، جو شہر کوتوال غیر مسلم کی دھی بیٹی کے اوپر غلط نگاہ رکھ رہا ہے۔ میں بتانے نہیں چاہ رہا ہوں کہ جب کل ہم حاکم تھے کہ تمہاری دھی بیٹیوں کی کیسے ہم نے عزتوں کی حفاظت کی ہے، آج اقتدار تمہارا ہے تو تم پروپیگنڈا بنا رہے ہو، بھگوا لب ٹریپ کے نام سے تم اپنے لڑکوں کو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بھیج رہے ہو، کالجوں میں بھیج رہے ہو، اور بڑے بڑی پلاننگیں بنا رہے ہو کہ مسلمان لڑکیوں کو ہندو بناؤ، بہو بناؤ، گھر میں لاؤ۔ آج یہ پلاننگ مسلمانوں کے خلاف بنائی جا رہی ہیں، اور جب کل ہمارا اقتدار تھا اورنگزیب نے اپنا کوتوال میدان میں بلایا اور اس کے پیر میں زنجیر بنوا کر کے ہاتھیوں کے ذریعے اس کے بدن کو پھڑوا دیا، اور یہ کہا جو رسول اللہ کا پیغام نہیں مانے گا اور جو رسول اللہ کی بات کو نہیں مانے گا اور جو اقتدار میں آ کر کے ایسا نشے میں آ جائے گا جو دوسرے کی دھی بیٹیوں کی عزت کی نیلام کرے گا، پھر اس کا ہمارے یہاں علاج یہ ہوتا ہے۔ شکنتلا کی ڈولی لے کر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اس کے دروازے پر گئے اور کہا رام لال سے معافی چاہتا ہوں، معاف کرنا، دیری ہو گئی ہے، جلدی سے مجھے پانی پلا دو۔ پانی لایا گیا، پانی پیا تو معلوم ہے اورنگزیب کیا کہتے ہیں، جب سے میں دلی سے چلا ہوں یہ قسم کھا کر کے نکلا تھا جب تک شکنتلا کو اور رام لال کی بیٹی کو انصاف نہیں دلوا دوں گا، جب تک اورنگزیب پانی نہیں پی گا، جب انصاف مل چکا ہے اب پانی مجھے پلایا جائے۔ اور وہاں پر رام لال کے دروازے کے باہر ایک چبوترا تھا، اورنگزیب نے 2 رکعت نماز ادا کری تھی شکرانے کے طور پر، اے اللہ میرے ذریعے سے ایک غیر مسلم کی دھی بیٹی کو انصاف ملا ہے۔ 2 رکعت جب 2 نماز پڑھی، 2 رکعت نماز شکرانے کے، تو رام لال نے وہاں پر مسجد بنوائی، اور وہ مسجد آج بھی بنارس کی سرزمین پر موجود ہے کہ جہاں پر اورنگزیب نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی وہ رام لال کا دروازے کے باہر کا چبوترا تھا۔ تو بھائیو آج اقتدار ہے، کل نہیں ہوگا، آج راجہ کل پھر جاؤں گے، جو کل پھر جائیں آج راجہ ہو جائیں گے۔ یہ دنیا کا تغدو ہے، یہ دنیا کی بھاگ دوڑ ہے، نشے میں نہیں آنا چاہیے۔ آج اگر میرے پاس اقتدار ہے، ادھر 2 سمودائے کی بھی بیٹیاں ہیں، دونوں کی عزت اور دونوں کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ ملک ہمارا بڑی قربانیوں سے سینچا گیا ہے، آج جگہ جگہ 15 اگست کے موقع پر جھنڈے لگ رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ جو چہرے پر مسکراہٹیں آئی ہیں یہ کوئی ایسے نہیں آئی ہیں، اس کے پیچھے مسلم علماء کرام کی، مسلم عوام کی بڑی قربانیاں ہیں، بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، گھر چھوڑے ہیں، مالٹا کی جیل میں، کہیں کوئی سی جیل میں اپنے آپ کو صحبتوں کے لیے برداشت کیا ہے، اور ساری پریشانیاں جھیل کر کے ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے اس ملک کو آزاد کروا دیا۔ اور آخر میں ایک بات اور بتاتا چلوں، بات 2-1 منٹ کی، کوئی بھی گھر پیار محبت کے بغیر نہیں چلتا ہے، کوئی بھی گھر پیار محبت کے بغیر نہیں چلتا ہے، کوئی بھی گھر برداشت اور صبر کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ جس گھر میں سب سے زیادہ پیار ہوگا، جس گھر میں سب سے زیادہ محبت ہوگی، جس گھر میں سب سے زیادہ سہنا اور برداشت کرنا ہوگا، وہ گھر کامیاب ہوگا، وہ گھر ترقی بھی کرے گا، گھر والے بھی ترقی کریں گے۔ ایسے ہی کوئی بھی ملک ترقی جب ہی کرتا ہے جب آپس میں پیار محبت ہوتی ہے، آپس میں بھائی چارگی ہوتی ہے۔ یہ ملک پیار سے چلا تھا، آج بھی پیار سے چلے گا، ہم میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ اگر غیر مسلم کو ضرورت پڑ رہی ہے، پانی مسلمان کے گھر سے بھر لیتا ہے، اور مسلمان کے گھر ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ رام لال کے یہاں چلے جاتا ہے، نہ رام لال کو عبد
الرحمن سے کوئی پریشانی ہے اور نہ عبد الرحمن کو رام لال سے کوئی پریشانی ہے، نہ ان کو ہمارے رمضان سے کوئی پریشانی اور نہ ہم کو ان کے کسی مذہبی تہوار سے پریشانی۔ یہ ایسے ہی خوشیوں سے ملک چلا ہے اور ایسے ہی چلے گا، اور جب نفرتیں بوئی جائیں گی تو یہ دیش برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، ترقی ختم ہو جائے گی، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، جہاں بہت ساری آپ نے باتیں سنی ہیں، ایک پیغام اس مجلس کا یہ بھی لے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم پیار محبت ایک دوسرے کو سمان دیں گے اور پیار محبت سے دیش کو چلائیں گے، پیار محبت سے اپنے علاقے میں رہیں گے، آپس میں بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے۔ کتنے نفرت کریں گے، میں آپ سے نفرت کر لوں، ابھی تھوڑی دیر میں میرا انتقال ہو جائے، قبر میں حوالے کر کے آؤ گے، کیا رہا نفرت کر کے؟ نہ میرا فائدہ ہے نہ آپ کا فائدہ ہے۔ اس طریقے سے رہیں، ایک دوسرے کے دست و بازو بن کے رہیں، شانہ بشانہ بن کر چلیں، پیار محبت کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ چلیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے چلیں۔ انشاءاللہ الحمدللہ جب ایسا چلیں گے زندگی میں بھی بڑا مزہ ہوگا، باہر بھی ماحول اچھا ہوگا، اندر بھی ماحول اچھا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل کرم سے معاف فرمائے۔ دعا کرنا اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل ففعل بنا کما انت اہل واہل التقوی واہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اس پروگرام کو قبول فرما۔ بچوں نے جو بھی کارکردگی پیش کی ہے، بچوں کو پیش کرنے والوں کو، اساتذہ کرام کو، ماں باپ کو، سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو ترقی عطا فرما، ان سب کی عمروں میں، کمائیوں میں، گھروں میں، زندگیوں میں، عزت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ 15 اگست کی تاریخ ہے، آج کے دن ہمارا دیش آزاد ہوا ہے۔ جن مسلمانوں نے، علماء نے، عوام نے، خواص نے جو بھی قربانیاں دی ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، پیار محبت، امن و شانتی، ایک دوسرے کی ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی نفرتوں کو ختم فرما، آپسی من موٹاؤ کو ختم فرما، ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بہ شانہ ملا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، مدرسے کی خدمت کرنے والوں کو، مدرسے کی فکر کرنے والوں کو، دیکھ بھال دیکھ ریکھ کرنے والوں کو، سب کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ان گاؤں والوں پر اپنا کرم فرما، رحمت نازل فرما، سب کو ترقی عطا فرما، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم میں سب میں آپس میں ان گاؤں والوں میں بھائی چارگی پیدا فرما، آپس میں اتفاق اتحاد پیدا فرما، لڑائی جھگڑا خلف و انتشار سے ہر تمام پریشانیوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی خیر عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے جن شر و فتن سے پناہ چاہی ہے، ان تمام شر و فتن سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ کہنے سننے میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اپنے فضل کرم سے معاف فرما، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے سے قبول مقبول فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم۔